کیا خان صاحب اس گملے میں شامل تھے؟ دیکھیے میں خان صاحب پہ بالکل ڈائریکٹلی الزام نہیں لگاؤں گا، جو کیونکہ میری راؤ صاحب عادت نہیں ہے قبر میں بھی جانا ہے، جواب دے اگر ادھر نہیں ہوں تو اللہ تو جواب دے ہوں. میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جو جس چیز کا مجھے علم ہو، سنی سنائی باتیں میں علم نہیں کرتا، نہ عمل کرتا ہوں نہ کسی کو کہتا ہوں. خان صاحب کو نہ میں نے دیکھا ہے نہ اس میں یہ چیزیں کی ہیں. ہاں مجھے یہ علم تھا کہ جو پی ایس ایل کے ٹیم کے کچھ مالکان ہیں، کوئی 2-3 ٹیموں کے، وہ ان کو فنڈز وغیرہ دیتے تھے، چیزیں ان کے لیے کرتے تھے. شاید ان کے پریشر میں آ کے انہوں نے پھر یہ کہا ہوگا اس سے کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ڈائریکٹلی پی ایس ایل کی ٹیمیں انوالو بھی ہو رہی تھی اس میں، کیونکہ اس میں منی لانڈرنگ کا بھی ذکر ہے. یہ بڑا ایک ضروری آپ کو ایک چیز بتا دوں، اس میں منی لانڈرنگ کا بھی ہے کہ پیسہ ملک سے باہر سفید وائٹ کو بلیک کو وائٹ کیا گیا اور ملک سے باہر بہت پیسہ گیا اس کے ان کے پی ایس ایل کے تھرو. اچھا، منی لانڈرنگ سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے ذکر کیا کہ کوئی مالکان جو تھے خان صاحب کے ساتھ جی کو جو ہے وہ اس وقت مالی فائدے پہنچاتے تھے، وہ کون سے مالکان تھے؟ بس وہ تھے کوئی، اب تھوڑا سا آپ بھی ریسرچ کر لیں راؤ صاحب، ساری چیزیں میرے پہ نہ ڈالی جائیں، تھوڑا سا آپ بھی محنت کر لیں، آپ صافی ہیں. جوید افریدی صاحب کی قربتیں تو سب کو ہی پتہ ہے، لیکن آپ نے اب یہ مدعا اٹھایا تو میں کسی کا نام نہیں لوں گا، تھوڑا سی آپ بھی محنت کریں، آپ تھوڑا صافی ہیں. سارا وزن آپ اب میں نے اٹھا لیا. دیکھیں میں تو 2018 سے وزن اٹھا کے بیٹھا ہوں. مجھے تو کوئی سپورٹ ہی نہیں کر رہا، مجھے تو اپنی حکومت نے سپورٹ نہیں کیا، میرے اپنے چیئرمین نے سپورٹ نہیں کیا کہ جن کا کام تھا. تو اچھا آپ کو چلے لگتا ہے کہ وہ جو مالکان تھے جو خان صاحب کو فائدہ پہنچاتے تھے تو انہوں ان کی انفلوئنس میں آ کے جی میرا یہ ماننا ہے کہ شاید انہوں نے ہی بالکل، کیونکہ ان کی بنتی تھی، کیونکہ نجم سیٹھی صاحب سے تو خان صاحب کی بنتی نہیں تھی، تو لہذا وہ تو نہیں کریں گے ان کو ریکویسٹ. تو مجھے یہی ہے کہ انہیں مالکان نے کہا تھا کہ جی پی ایس ایل کی ہے یہ ساری چیزیں، کیونکہ کٹا جٹا بیسکلی کھلنا تھا پی ایس ایل کا ہی جو مین تھا سارا گھپلا. تو انہوں نے کہا ہوگا کہ اس کو اچھا جو رپورٹس ہیں ابھی تک ایف آئی اے کی تحقیقات میں ان مالکان کا کوئی نام شامل ہے؟ نہیں جی، اس مالکان کا نام شامل نہیں ہے اس میں، کیونکہ میں نے یہی کہا جب تفتیش بڑھے گی نا اس میں تو پھر چیزیں باہر نکلنا شروع ہو جائیں گی. لنک ٹو لنک ہیں یہ بیسکلی ساری چیزیں، کیونکہ چھوٹا کیس آئیں گے، چھوٹا مالکان کو بھی آئیں گے، ٹیمز بھی آئیں گی کہ یہ پیسہ، کیونکہ ان کی خود بھی ابھی تک آڈٹ پبلکلی نہیں ہوا ان ٹیموں کا جہاں تک مجھے پتا ہے. تو ابھی ہاں کیونکہ یہ چیزیں کافی ابھی باہر نکلیں گی. راؤ سے بھی چھوٹا کیس نہیں ہے، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بڑا بہتر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی تاریخ میں یہ پہلا سب سے بڑا کرپشن کیس ہے جو منظر عام پر آنے سے روکا جا رہا ہے، جو پچھلے آلموسٹ 2018 سے یہ کیس چل رہا ہے اور اس کی ابھی تک تفتیش مکمل نہیں ہوئی، جبکہ 70% تفتیش اس کی مکمل ہو چکی ہے. ایف آئی اے حکام ضبط کرنے جا رہے تھے کرکٹ بورڈ کا آڈٹ رپورٹس اور سارا ریکارڈ، جس کے اوپر عمران خان صاحب نے ایکشن لیتے ہوئے مجھ پر دباؤ ڈالا. اللہ جنرل سیپ کرے، نعیم الحق صاحب کے تھرو مجھے پیغام پہنچایا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ اس کیس سے، اور اس کے بعد اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے جو تھے میرا نام، ان کو پھر کہا گیا چیز کی آپ اس کو فریز کر دیں اس کیس کو اور اس پہ سنوائی نہ کی جائے، جس کے بعد میرے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے عمران خان صاحب سے. اب یہ کیس بیسیکلی ہے کہ اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، کافی لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کیس ایف آئی اے میں نے درج نہیں کروایا ڈائریکٹلی. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ کیس میں نے کرایا تھا 2018 میں نیب کو بھیجا تھا. یہ میں نے پی ایس ایل کے حوالے سے جو نجم سیٹھی صاحب کی قیادت میں جتنے پی ایس ایل ہو چکے تھے اس وقت کے 1 2 3 کہ اس کی آڈٹ رپورٹ ان سے مانگی جائے، اس میں کرپشن ہے. اور یہ کرپشن کے الزامات میں نے جو تحقیقات کے بعد خود نہیں لگائے تھے، یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے یہ الزامات پاکستان کرکٹ بورڈ پر لگائے تھے اپنی آڈٹ رپورٹ کے اندر کہ یہ اربوں کی کرپشن ہے جس کی آمدن اور یہ اخراجات جو آپس میں نہیں میل کھا رہے، جس کے اوپر میں نے اور تحقیقات کر کے اور ڈاکومنٹس اکٹھے کیے، وہ جو میں نے نیب میں کیس دے دیا. اور تقریباً اس کے 1 سال کے بعد یہ کیس نیب نے تحقیقات مکمل کی. اپنی مکمل تحقیقات کرنے کے بعد نیب نے کیس وہ ایف آئی اے کو دیا، کیونکہ یہ ایف آئی اے کے اختیارات میں آتا تھا. نیب کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں، وسیع اختیارات ایف آئی اے کے پاس ہیں. وہ ضبط کر سکتے ہیں ساری ان کا مالی ریکارڈ کرکٹ بورڈ کا اور ان کو بلا سکتے ہیں اور انویسٹیگیشن کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ کیس ریفر کیا گیا نیب کی طرف سے، میرا کیس ود ڈاکومنٹس ود پروف ٹو ایف آئی اے.
اس کے بعد ایف آئی اے اس میں انوالو ہوتی ہے 2019 میں. 2019 سے لے کے اب جو 2025 تقریباً ہونے والا ہے, 2024 کا اینڈ ہے, اور اس کیس کا ابھی تک کوئی بھی پیش رفت مزید نہیں ہو رہی, جو کہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے.